کے سامنے پڑے گی. ابھی بادشاہ پڑھ رہے تھے ما احسن منک لم ترکت عینی. عربی زبان ہے. اب سنیے یہ وہ نعت ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے پڑھ رہے تھے. دیکھ کر تصور کریں وہ جمال، وہ نظارہ کیا ہوگا جب رخ مصطفیٰ سامنے ہو. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب دوسرا آئینہ میری بزم خیال میں ہے نہ دکان آئینہ سازنی. سرکار کا جلوہ سامنے اور پڑھ رہے ما احسن منک لم ترکت عینی ما اجمل منک لم تلد النساء. اب ترجمہ سے بات فرمائیں ما احسن منک، ما نہیں احسن خوبصورت، منک آپ جیسا، لم ترکت عینی میری آنکھوں نے دیکھا، واجمل منک نہیں کوئی خوبصورت آپ جیسا، لم تلد النساء کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا آپ جیسا خوبصورت. یہ تھا اس کا ترجمہ. پھر آگے فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کہ آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا ویسی آپ کے رب نے آپ کو پیدا فرما دیا. اتنے پیارے انداز میں یہ حضرت حسان بن ثابت جو سوال کر رہے تھے عباس صاحب حضور کے نعت خواں جو پہلے ثنا خوان رسول وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور پھر آپ دیکھیے ہمارے دور کے علامہ اقبال نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا. در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ. تمام مسلمانوں کے قلوب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار جلوہ کر گئے ہیں اور حضور کے نام کے صدقے سے ہماری عزتیں توقیریں ورنہ ہمیں کون جانتا تھا، ہمیں کون جانتا تھا. آج بھی اگر کوئی عزت، کوئی عظمت، کوئی مرتبہ پانا ہے تو اسی محبوب کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، اسی محبوب کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، اسی محبوب کے جو سارے آپ کی سنتیں ہیں ان کو اپنانا پڑے گا اور دل میں محبت مصطفیٰ کی روشنی کرنی پڑے گی. در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماں جناب مصطفیٰ. علامہ کیا فرماتے ہیں بمصطفیٰ برسا پیش راک دی ہماؤس. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں بمصطفیٰ برسا پیش راک دی ہماؤس گربعو نرسیلی تمام بو لحبیز. فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے قریب لے جاؤ کیونکہ سراپا دین تو حضور کی ذات پاک ہے. رب کے انعام پانے ہیں تو حضور کی ذات سے ملیں گے. حضور کی محبت ہی ایک ایسا جوہر ہے جو قریب کر دیتا ہے، بلکہ محبت وہ جوہر ہے جو چھپے ہوئے راز خفیہ راز کو عیاں کر دیتا ہے. محبت ایک ایسا نور ہے جس سے الفاظ کی سمجھ آ جاتی ہے. حدیث قدسی ہے نا کن تو کنزل مخفیم. رب تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا فاحببت تو مجھے محبت ہوئی ان اعرفو کہ میں بھی جانا جاؤں فخلقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا. تو پہلے درمیان میں محبت آئی، محبت کا نور ہوگا تو پھر رب کی عظمت بھی سمجھ میں آئے گی، رب کے محبوب کی بھی عظمت سمجھ میں آئے گی اور یہ ریلیشن بھی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ اور رسول کا رابطہ کیا ہے اور وہ کیا ہستی تھی وہ جہاں جہان میں جلوہ گر ہوئی اور وہ کیا ہستی تھی جس نے یہ سارے رنگ کھلا دیے، وہ کیا ہستی تھی کہ جن کا دم انبیاء کرام بڑھتے چلے گئے، وہ کیا ہستی تھی کائنات میں جس کے چرچے ہیں، زمین و آسمان میں جس کے چرچے ہیں. وہی ہستی تھی عظیم جنہوں نے اس کائنات کو بسا دیا، آباد کر دیا. اب خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے احد و احمد بن کے آیا ایک میم کھڑا بچ کھولے
اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ پیچھے عباس صاحب انہوں نے ٹائم بہت تھوڑا دیا، میں شارٹ کر کے چلتا ہوں۔ عہد و احمد بن کے آیا ایک میل کھڑا بچ کھولے، پیر فرید دی دل چلوتی اس عربی سونے بولے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دیکھا اور جنہوں نے پرکھا، جن کے قلوب کی روشنی، جنہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نظر آئے، جنہوں نے ہر طرف دیکھا کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ بات صرف محبت کی ہے، محبت کے پھول کھلتے ہیں، محبت سے ہی مہک آتی ہے، پھر قرآن بھی سمجھ آتا ہے، پھر حدیث بھی سمجھ آتی ہے۔ تو جس نے سرکار سے لو لگا لی وہی کامیاب ہو گیا۔ آج دنیا میں طرح طرح کی رنگینیاں ہیں، دنیا پتہ نہیں کس طرف چل رہی ہے، یورپی دل زیادہ ہو رہی ہے، حالانکہ اس طرف نہیں۔ ہمارے رب نے تو فرمایا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے میرا رسول بہترین نمونہ ہے۔ یہی وہ ہستی ہے جن کے نقش قدم پر چل کر، جن کی پیروی کر کے ہم دنیا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دین بھی، دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی، دنیا میں بلند مقام پا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عنایت فرمائے اور اس کے اپنے محبوب کی کامل اتباع کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ چند کلمات اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ادا کی ہوئے قبول و منظور فرمائے۔ اگر غلطی کوتاہی ہے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔